توفیق سے بعض ایسے سوالات اور ان کے جوابات کی نوبت آ جاتی ہے کہ بہت سے لوگ اس جستجو میں بھی ہوتے ہیں اور پھر ان کی تحریک کی وجہ سے کچھ بولنے سننے کا موقع بھی ملتا ہے۔ ایک سوال یہ آ جاتا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد جب حکومتیں قائم ہو گئیں تو معاشرے کے حالات کیا تھے اور خلافت عام عوام کے لیے کیا کر رہی تھی۔ اس سلسلے میں کچھ سوالات آئے اور کسی صاحب نے یہ بھی لکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک عام شہری کو حکومت کیا دیتی تھی۔ تو اس سارے معاملے کا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ اس کو تاریخ میں پڑھ لیں، صفحات نے انہیں محفوظ کر دیا ہے، اب آپ کو اس بات سے کیا لینا دینا ہے۔ کوئی بھی نظریہ جس کے پیچھے طاقت نہ ہو وہ اپنے زمانے اور تاریخ میں بس محفوظ رہ جاتا ہے، اور اس کی حفاظت کے بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ نظریہ پوری طرح منتقل بھی نہیں ہونے پاتا، کوئی جزیہ نقل کر دیتا ہے، کوئی جزیہ نقل کر دیتا ہے، اور جب نظریے کے پیچھے طاقت ہو تو پھر وہ نظریہ نفاذ کے بعد اپنے نتائج دکھاتا ہے کہ یہ بات تھی، نفاذ میں یہ مشکلات پیش آئیں، قابو پایا گیا، نہیں قابو پایا گیا، اور دنیا کو اس نے کیا دیا۔ سرمایہ داری کا نظام ہے، ایک نظریہ صدیوں سے چل رہا ہے، بادشاہت کا نظام ہے، صدیوں سے چل رہا ہے، بیچ میں وہ آیا جس کے متعلق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، کہ وہ پیغمبر تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس کتاب ہے۔ تو کمیونزم ایک نظریہ تھا جو پھیلا اور دنیا میں اس نے اپنے اثرات مرتب کیے، حتیٰ کہ ابھی بھی دنیا اس کے اثرات سے نہیں نکلی۔
کچھ ممالک نے کچھ نظریات کمیونزم سے لیے، سرمایہ داری سے بھی لیے، اور انہوں نے اپنے ممالک میں بہترین نظام ایک طرح سے اب قائم کیا ہے۔ چین کا صدر، انہوں نے بھی اقتصادی امور میں تبدیلیاں کیں۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نظریات ہیں ان کے پیچھے قوت اور طاقت تھی، اور اس قوت کی وجہ سے یہ نافذ ہوئے۔ اور جب خلافت آئی ہے تو خلافت نے بھی ان چیزوں کو لوگوں پر نافذ کیا۔ اب نہ خلافت ہے، نہ حکومت ہے، نہ ہی حکومت جو لوگ بھی کر رہے ہیں ان کی کوئی تربیت ہے۔ اسلام کے مطابق تربیت تو کیا ہونی تھی، ان کی تربیت انسانوں کے مطابق بھی نہیں ہے۔ جو اس وقت امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، ان کے منسٹرز عوامی عہدے اپنے کردار میں جتنے بلند ہیں، یہ مسلمان وزراء اور خاص طور پہ اپنے ہاں دیکھ لیں تو انہیں اتنی پستی نے گھیر لیا ہے کہ یہ ان کی گرد تک بھی نہیں پہنچتے۔ سکینڈلز ان کے آ رہے ہیں، شراب اور عورتیں اور یہ سب واہیات چیزیں ان میں ہیں، اور جھوٹ تو ان سب کی ماؤں نے انہیں گھٹی میں پلایا تھا۔ فخر کرتے ہیں اخلاقی بیماریوں سے، اور جن چیزوں پر لوگ ڈوب مرتے تھے وہ ان کے ہاں ایوارڈ کے قابل ہیں۔ اور یہ صرف اس ملک کے وزرائی کی حالت نہیں ہے، عمومی طور پہ اسلامی دنیا میں ایسے ہی بد کردار لوگوں کے پاس طاقت ہے۔ تو ان حالات میں ایسے سوالات اور جوابات کا کیا کرنا ہے کہ خلفائے راشدین کے ہاں اقتصادیات کیا تھی؟ خلفائے راشدین یا بعد کے دور میں بھی مسلمان حکمران رعایا کا خیال کیسے رکھتے تھے؟ کیونکہ ان حضرات کی مثالیں ہیں بس پڑھنے کے قابل یا خوش ہونے کے قابل کہ ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے، پدر من سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، بھی تم کیا؟ تو اس لیے اصلاً جی نہیں چاہتا کہ اس موضوع پہ بات کی جائے، مگر پھر خیال یہ بھی آتا ہے، بلکہ جب یہ سوال آیا تو خیال ہوا کہ کوئی کتاب اس موضوع پر ہو تو اس کی نشاندہی کر دی جائے، کیا فلاں کتاب کو پڑھ لیں، تو وہ بھی ذہن میں نہیں آئی۔ ایسے ہی رہنمائی کے لیے پھر تلاش بھی شروع کی کہ کسی نے اس موضوع پر کام کیا ہو تو مجموعی اعتبار سے کہ خلافت راشدہ نے اپنی رعایا کو کیا دیا یا عوام کے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا،
باقاعدہ کوئی منضبط کتاب نہیں ملی۔ ان وجوہ کی بنا پر ایک یہ نیا موضوع شروع کرتے ہیں کہ خلافت راشدہ نے مسلمانوں کو کیا دیا، یا حکومت کا عام عوام کی رعایتوں سے کیا تعلق تھا، اور جو لوگ اس سطح پر تھے کہ وہ قانون نافذ کر سکتے تھے، بنا سکتے تھے، اجتہاد کر سکتے تھے، ان کی اپنی ذاتی حیثیت کیا تھی۔ گزشتہ جمعہ کو کچھ اس موضوع پہ بات ہوئی تھی، مگر پھر خیال میں یہی آتا ہے کہ وہاں وقت تھوڑا ہوتا ہے اور یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ ساری خلافت راشدہ اور اس کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس ہر زمانے میں جو سہولتیں اپنی رعایا کو دیتی رہی ہے، یہ بہت زیادہ اس بات کا طالب ہے کہ لمبی اور طویل بحث اس پر کی جائے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر دیکھا جائے تو خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عام لوگوں کے لیے جو سہولتیں دی جاتی تھیں وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ چونکہ وہاں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بات ہوئی تھی اور سوال کرنے والوں نے بھی خاص طور پہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی خلافت کا پوچھا ہے، تو اس لیے اسے شروع کرتے ہیں۔ خلفائے راشدین وہ اپنا اہم فریضہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ چیز جس کا نام خلافت ہے یہ عوام اور رعایا کی بہبود کے لیے ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تین چیزوں پر بہت زور دیتے تھے۔ ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ والد ایک تو وراثت کے بعض مسائل تھے، ان پہ فرماتے تھے کہ اس پہ قائم رہنا، ایک مسئلہ غلاموں کے متعلق تھا، اور تیسرا مسئلہ جس پہ وہ بہت زور دیتے تھے، فرماتے تھے کہ خلافت شورا کے نتیجے میں قائم ہوتی ہے، شورا کو مت چھوڑنا۔ یہ ایک جملہ ساری اساس ہے، بنیاد ہے خلافت کی، کہ فرمایا تھا شورا کو مت چھوڑنا۔ خلافت یعنی حکومت جو ملے گی وہ باہمی مشورے کے بعد کسی کی سلیکشن ہوگی، یہ نہیں ہے کہ کوئی اور طاقت اور قوت لوگوں کی رائے کو مسترد کر کے انہیں غلام بنا لے اور جس کو چاہے ان کا آقا مقرر کر دے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ہمیشہ شورا منتخب کرے گی۔ شورا کو کون بنائے گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی، اور انہوں نے اس کی بنیاد میں یہ بات طے کی تھی، یعنی جن لوگوں کو انہوں نے چنا ہے ان کے متعلق انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے انہیں چنا ہے، ومات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وکان عنہم راضٍ، اور وہ ان سب سے خوش تھے۔ تو ان کی خوشی اللہ کی خوشی اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی۔ تو انہوں نے بنیاد یہ رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس سے خوش تھے، انہیں لیا۔
خوش تو سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تھے، مگر جو خوشی وحشی اور معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہم سے تھی، وہ ظاہر ہے کہ اس درجے کی تھوڑی ہی تھی جو انہیں عمر اور علی رضی اللہ عنہ وغیرہ سے خوشی تھی. بڑا فرق تھا. اور دوسری بنیاد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قربانی پہ رکھی تھی کہ کس نے اسلام کے لیے کیا قربانی دی ہے، اور انہوں نے فرمایا تھا جب آخری خطبہ انہوں نے دیا ہے تو بے مثال خطبہ ہے ان کا، اور کمال کی چیزیں اس میں انہوں نے ذکر فرمائی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو خلافت ہے یہ ان میں رہے گی جو بدر میں شامل تھے بس، اور جب تک ایک بدری بھی دنیا میں زندہ ہے خلافت کسی کے پاس نہیں جائے گی. بدر بہت بڑی چیز تھی، کیونکہ بدر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ، جبریل امین نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ نے جھانکا زمین کی طرف اور کہا بدر والو تم. اور وہ لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں جن کو اور جن کے باپ دادا کو ہم نے اسلام کے نام پر مارا تھا، اور اسلام کی وجہ سے وہ جہاد ہم نے کیے تھے اور وہ لوگ آئے تھے، میں ہرگز ان کو خلافت کے قریب نہیں پھٹکنے دوں گا. یہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ وغیرہ کی طرف فرمایا. یہ سب چیزیں تاریخ میں محفوظ ہیں، اور جو لوگ اس تاریخ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، بڑی دیوار چین جو ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے وہ حدیث ہے، کیونکہ تاریخ اور حدیث دونوں میں یہ چیزیں آ گئی ہیں. حدیث پر جب پہنچتے ہیں تو پھر انہیں مصیبت پڑ جاتی ہے کہ اب حدیث کو کیا کریں. تاریخ تو چلیے راوی خراب تھا، وقت خراب تھا، کوئی ایسی بات تھی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے ایک سانے کو دیکھ کے کچھ کہا، مان لیا بھئی. اور حدیث پہ کیا کریں گے؟ پھر حدیث پہ جب آتے ہیں تو پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسی احادیث کا انکار کرنا پڑتا ہے. پھر یہاں سے یہ انکار حدیث کی راہ کھولتے، کیونکہ جو چیز حدیث میں آ گئی اب اسے کہاں لے جانا ہے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا سر کاٹنا، عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید اور ان لوگوں کی معاذ اللہ استغفر اللہ تذلیل اور یہ چیزیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کو ذلت قرار دینا، یہ کہنا کہ جی یا محمدی کم ھذا، یہ آ گیا ہے تمہارا محمدی. صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے یہ محمدی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا، افسوس اس امت کے لوگوں پر یہ حال آ جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یہ قابل عار اور قابل بے عزتی قرار پائے گی. مجھے نہیں پتا تھا، یہ بھی دور دیکھنا پڑے گا. یہ عموی کرتے تھے. اب ان حدیثوں کو کہاں لے جانا ہے؟ نتیجہ یہ کہ انکار. تو ناسبی اسی لیے صحیح احادیث کا بھی انکار کرتے ہیں. بہت مشکل سوال ایک صاحب نے بھیجا ہے.
اس معاملے میں. تو یہ تو خلافت کی بنیادیں تھیں. اب وہ جو منتخب ہو کے آتا تھا شورا سے، شورا ہی اسے معزول بھی کر سکتی تھی، شورا ہی اس کا فیصلہ بھی کر سکتی تھی. اسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شورا میں لوگ ہی وہ لیے تھے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی تھی، اور فرمایا تھا کہ سید من سادات المسلمین، مسلمانوں میں جو لوگ سردار ہیں، جو لوگ بڑے ہیں، جن لوگوں کے فیصلوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، جو پوری طرح صادق اور امین ہیں، یہ ہیں ابی بن کعب. ایک مرتبہ فرمایا تھا، ایک مرتبہ فرمایا یہ دیکھو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. یہ سب چیزیں اسی طرح سے تھیں کہ وہ آدمی جو مسلمانوں کی ہماگیر فلاح و بہبود کے کام کر سکے، اور وہ اتنا چکنا ہو کہ اسے پتہ ہو کہ کیا اور کیا چیزیں آ رہی ہیں، اور عوام پر اس کا رعب قائم ہو. اس لیے اب اس خلافت کے دور کو اگر مخصوص کر لیں جو شروع ہوا تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال پر 13 ہجری، اور پھر اسے 23 تک لے جائیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، تو ان کے 10 سال میں یہ جو بار بار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی خلافت کا، انہیں کچھ علم ہی نہیں ہے کہ ان کا دور کیسا تھا اور ہوتا کیا رہا، کیونکہ ساری زندگی پڑھا ہے یونیورسٹیز میں اور ان سکولز اور ان کالجز میں جہاں پر یہ موضوع نہیں ہے. اب ایک آدمی کو صحیح بخاری اور قرآن شریف کا ایک ایک لفظ آتا ہو، سمجھ سکتا ہو، اس سے جا کر کہنا کہ حضرت آپ اتنے بڑے صاحب علم اور دین اور سب کچھ، یہ بتائیے کہ پتے میں پتھری ہو جائے تو علاج کیا ہے؟ وہ کہے گا بھیا ساری زندگی حدیث پڑھی ہے، کتاب پڑھی ہے، ہمیں کیا معلوم کیا علاج. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پڑھا کچھ اور ہے، زندگی کسی اور ماحول میں گزاری ہے، عیاشیوں سے اب تک طبیعت نہیں بھری، اور آتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ کہ ان کی خلافت کیسے تھی. بھی ان کی خلافت جیسے بھی تھی، تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے؟ تم اپنا مسئلہ حل کرو. 30 اور 50 سال عمریں اس ماحول معاشرے میں گزارنے کے بعد اور اس علم سے ناآشنائی کے باوجود اس علم میں دخل دینا ہے. بڑے اچھے اچھے ڈاکٹرز اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہیں، اور ہم جو ان سے جا کر کہیں کہ میر انیس اور میر دبیر کا ذرا موازنہ کیجئے کس کے مرثیے اچھے تھے، تو سب سے پہلے تو یہی سوچے گا کہ اس کے دماغ کا علاج کرنا چاہیے. یہ آ کہاں گیا ہے، جا کہاں رہا. بالکل اسی طرح. اور ایک مرض ہے نفسیاتی طور پہ، وہ مرض یہ ہے، اور یہ بہت بڑا مرض ہے، اس پہ غور کرنا، کہ اپنے نظریے سے یا جس سے محبت کرتے ہیں اس کی عظمت کے لیے جھوٹ بولنا. یہ بڑا مرض ہے. یہ سب سے زیادہ دینی حلقوں میں پایا جاتا ہے. جو بھی آدمی دین سے متاثر ہوتا ہے وہ اپنے ممدوح کو دیکھتا ہے کہ دین میں اس کی وجہ سے، تو اس کی شان کو بڑھانے کے لیے پھر وہ جھوٹ بولے گا. اس لیے خانقاہوں میں جاؤ تو حضرت کی کرامات کی لمبی فہرست ہے، حضرت کو پتہ بھی نہیں اس چیز کا. ایک بہت بڑی ہستی اللہ تعالی
ان کے ساتھ حشر کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ ان کے آخری حج میں ساتھ رہا یا ان کی خدمت میں حاضر رہے، یہ لفظ زیادہ صحیح۔ تو اتنی بیماری تھی کہ مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی تو پگڑی نہیں باندھ سکتے تھے، تو ان کے جو بھی مرید تھے بیٹھے بات کر رہے تھے، ایک نے کہا حضرت مدینہ منورہ میں کبھی پگڑی نہیں باندھتے، ہم سنتے رہے۔ دوسرے نے پوچھا کیوں نہیں باندھتے؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام۔ پھر آخری مرتبہ جب سلام ہوا اور اس دن صحت اچھی تھی، پگڑی باندھی تھی، ہم نے کہا اب کیا خیال ہے، آج کیا صورتحال ہے؟ اب وہ چپ ہو گئے۔ ایسے ہی خام خواہ کی اڑانی، یہ ایک مرض ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس دین سے جسے ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے۔ بھی ضرورت کیا ہے تمہیں آخر اس دین کی؟ یہ ہندوؤں کی جتنی داستانیں ہیں، دیو مالائی اور فرضی گھڑی ہوئی اور کیا کیا چیزیں، یہ اسی لیے ہے کہ ہندو مت کو ثابت کیا جائے۔ جب اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، سنت موجود ہے، کرامات کا ہونا مستقل عقیدہ اہل السنہ کا ہے، جو صحیح ہے سو صحیح ہے، وہی اتنا بڑا ہے کہ بیان نہیں ہو سکتا، زندگی بھر بیان نہیں ہو سکتا۔ کہاں یہ کہ آدمی جھوٹی روایتیں گھڑے۔ یہ اس لیے ہے کہ پڑھنا نہیں ہے، محققین علماء کی صحبت میں جانا نہیں ہے، تو اب وہ اسلام کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے جو دیو مالائی کہانی ہے وہ آئیں گی کہاں سے؟ وہ پھر اپنے پاس سے گھڑنی ہے۔ وہ گھڑ لی ایک بات کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک قانون بنایا تھا اور سویڈن میں وہ عمر لا کے نام سے۔ ہم نے بھی پوچھا، ہم نے کہا صاحب یہ کہاں ہے؟ اچھا آپ کو نہیں پتا؟ نے کہا جی ذہن میں نہیں ہے، آپ فرمائیں۔ وہ نہ ثابت ہونا تھا، نہ ہوا، نہ سویڈن والوں نے کوئی لا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے بنایا۔ بڑی احتیاط کرنی چاہیے کہ یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا اور ان ممالک میں بھی لوگوں کو عقل تھی، شعور تھا، ابھی بھی ہے۔ انہوں نے اپنے نظم اجتماعی کے لیے جو قوانین بنائے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام سے کوئی اس کا حصہ لیا ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام سے مدد لی ہو اور اس وقت اسلام ان تک پہنچا بھی ہو، حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہو۔ بنائے اپنے قوانین، اب بھی ان کے ہزاروں قوانین ہیں، حتیٰ کہ اسلام کے خلاف ہیں، اور جو ان کے قوانین ہیں ہم انہیں غلط سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھانا لوگوں کو جھوٹ بول بول کے کہ اسلام دین حق ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ اگر جھوٹ کی بنیاد پہ یہ دین قائم ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ کوثری، زاہد الکوثری رحمۃ اللہ نے ایک جگہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہ شدید تنقید کیا، اور آخر پہ لکھا ہے کہ اگر دین یہی ہے تو ابن تیمیہ اور اسلام دونوں سے اللہ مجھے محفوظ رکھے۔ اس لیے ہم کیوں جھوٹ بولیں؟ اگر ہماری پونجی جھوٹ ہے تو آج نہیں کل، اور کل کیا ابھی۔ اس دین کو کون عقل مند آدمی اپنائے گا؟ اس لیے چونکہ نظم اجتماعی کے خلافت نے کیا دیا، اور اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ جمعے کو آیا تھا، پھر خیال تھا کہ اسے تفصیل سے وہاں بیان کریں، لیکن وقت نہیں ہوتا، تو پھر ہوا کہ ہم آپ سے عرض کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جو جملہ ہے
یہ سارے قانون کی بنیاد ہے. انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ 3 چیزیں مت بھولنا، ایک وراثت کی، ایک غلاموں کے متعلق، اور فرمایا دیکھو ہمیشہ خلافت شورا کا نتیجہ ہونی چاہیے، یعنی جبر نہیں ہوگا. خلافت میں آزادی ہے، لوگ اپنی رائے دیں گے، اصحاب رائے اپنی رائے کا اظہار کریں گے، اس کے نتیجے میں جو بھی آدمی آتا ہے پھر تم نے اسے ظاہر ہے نبھانا ہے. اس لیے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی خود اپنی خلافت جو قائم ہوئی ہے وہ شورا ہی کا نتیجہ تھی. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اس کو شروع کریں گے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے. جو سوالات آئے ہیں کہ خلافت کا اور عدل اجتماعی اور نظم اجتماعی اس کا کیا تعلق تھا، انہیں دیا کیا تھا اپنے معاشرے کو، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں جو کچھ انہوں نے اپنے معاشرے کو دیا تھا وہ بہت بڑی چیز تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں، یعنی یہ 12-13 ہجری سے لے کے 23 ہجری تک ہے، ان 10 سالوں میں گورنمنٹ نے پبلک کے لیے کیا کیا، اس میں ایک بڑی چیز یہ تھی جو غالباً ان سے پہلے دنیا کی تاریخ میں شاید کہیں نہیں ہے. انہوں نے کوشش کی کہ کہیں اور ملے، اور اس زمانے میں عیسائیوں کے جو قوانین تھے ان میں ملے، لیکن ملا نہیں کہیں. ممکن ہے ہو کہیں اور علم ہمارے میں نہ ہو، آپ بھی تلاش کریں، لیکن شاید دنیا میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ وہ دیکھو آگ جل رہی ہے رات کو، اور میرا خیال ہے کہ کوئی قافلہ آ کے ٹھہرا ہے، تو کیوں نہ ہم دونوں چلیں اور ان کی حفاظت کریں. ایسے نہ ہو کہ دور کی تھوڑی جگہ ہے، آگ نظر آ رہی ہے، تو کوئی چور اچکا ان کو کوئی تکلیف پہنچائے. تشریف لے گئے، جا کے دونوں نے نماز پڑھنی شروع کر دی، اپنی اپنی نمازیں. مومن آدمی کو بس یہی 2-3 کام ہوتے ہیں، یا علم ہے یا اللہ کی یاد ہے، یا عام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے کام ہیں. بس صحیح معنی میں جو مومن ہوتا ہے وہ ایک عمر کا بڑا حصہ علم میں صرف کرتا ہے، اور پھر اللہ سے لقاء اور ملاقات کا وقت جتنا قریب آتا چلا جاتا ہے اتنا پڑھنے پڑھانے سے ہٹ کے پھر اللہ کی یاد کا غلبہ ہو جاتا ہے کہ جہاں جانا ہے اس گھر کو نور سے بھریں اور اللہ کا ذکر ساتھ رہے. تشریف لے گئے تو ایک عورت، بچہ اس کا رونے لگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز نفل پورے کر کے پھر اس کے پاس گئے اور کہا کہ کیا ہو گیا ہے بچے کو. اس نے کہا کہ بچہ بھوک کی وجہ سے بے تاب ہے. فرمایا اسے بہلاؤ، کچھ کھانے کو دو، دودھ پلاؤ. پھر تشریف لائے، نماز پڑھی، 2 نفل پڑھتے رہے. پھر گئے، پھر فرمایا کہ کیا ہوا ہے، یہ چپ کیوں نہیں ہو رہا. پھر گئے، پھر پوچھا، پھر یہ بھی فرمایا کہ بہت بری ماں ہو تم، رلاتے اپنے بچے کو چپ نہیں کرا سکتی. تو اس نے کہا کیوں رو رہا ہے، یہ عمر سے جا کے پوچھو.
اب وہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو عمر کا اس میں کیا قصور ہے؟ اس نے کہا کہ عمر نے اپنی رعایا کے لیے مقرر کیا ہے کہ گورنمنٹ اس کو دے گی، کیا دے گی؟ یہ بھی آتی ہے بات، سہولتیں، لیکن اس وقت جب بچہ دودھ سے فارغ ہو جائے گا، اس کا دودھ چھٹ جائے گا۔ تو فرمایا اچھا تمہارے بچے کی کیا عمر ہے؟ اس نے کہا اتنی عمر ہے۔ فرمایا کب سے؟ اس نے کہا اتنے مہینوں سے میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ یہ مسلمانوں کے جو وظائف ہر ایک کو ملتے ہیں اس سے پیسہ آ سکے، ہم غربت کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر اس کا پھر بچہ ایسے ہی ہے جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس ہوئے اور عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے راستے میں دیکھا ان پہ مسلسل گریہ طاری تھا اور فرما رہے تھے کہ اوفو عمر کی وجہ سے کتنے بچے برباد ہو گئے، کتنے بچے ضائع ہو گئے۔ اور ہم مسجد نبوی میں پہنچے صبح کی نماز میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی اور اتنا ان پہ غلبہ تھا گریہ کا، رونے کا، کہ ہمیں یہی سمجھ نہیں آ سکی کہ انہوں نے کون سی سورت پڑھی، اور سلام پھیرا اور فرمایا کہ افسوس میری وجہ سے کتنے ہی بچے محروم رہ گئے۔ لوگ حیران کہ کیا فکر ہے؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جاؤ اور اعلان کرو، جو بھی اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ کچھ لوگ مخصوص ہوتے تھے جو جا کے گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کرتے تھے، ایسے آج کل بھی ہر پارٹی کے گورنمنٹ کے ترجمان ہوا کرتے ہیں اور انہیں معتبر سمجھا جاتا ہے۔ تو فرمایا ان کو کہ جاؤ اور اعلان کرو کہ بچے کی پیدائش سے ہی گورنمنٹ 100 درہم ہر مہینے اسے دینے کی پابند، اور ہم ہر بچے کو دیں گے، اور ماں اس کی دودھ نہ چھڑائے اور ہم سے پیسے لے۔ یہ پہلی مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قانون بنایا، اور جگہ جگہ اس کی تشہیر کی گئی، اور باقاعدہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ میں نے بچوں کے لیے یہ چیز مقرر کر دی۔ یہ وہ قانون تھا جو ملک میں شروع ہوا، اور لوگوں کو اپنی اولاد کے پالنے میں سہولت ملنے لگی، اور یہاں تک کہ حق بڑھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچوں ہی کے لیے نہیں، مملکت میں پیدا ہونے والا ہر وہ بچہ جس کے باپ کا بھی پتہ نہیں، اسے بھی یہی حق دیا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ لے آئے تھے ایک بچے کو فجر کی نماز میں، وہ کسی کوڑے کے ڈھیر پہ رو رہا تھا، اور جو پھینک کے گیا تھا یا گئی تھی اس گلی میں وہ صحابی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، اور وہ بھاگ رہا تھا یا بھاگ رہی تھی، اور دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ بھی آئے، اور نماز کے بعد جب انہوں نے پیش کیا کہ اس طرح یہ بچہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مزاح کے طور پر فرمایا کہ تمہارا ہی بچہ ہوگا اور تم اب اس کا وظیفہ لینا چاہتے ہوگے، تو اس لیے تم اسے اٹھا کر لے آئے ہو کہ کسی کا بچہ ہے۔ تو سہم گئے۔ دوسرے جو تھے انہوں نے کہا نہیں حضرت، میں نے خود انہیں اٹھاتے ہی دیکھا ہے۔ ایک جملے میں بات پوری کر دی۔ فرمایا اس بچے کو لے جاؤ، پالو، اور اس سے جو نفع ہے وہ تمہارا ہے، اور جو خرچہ ہے وہ گورنمنٹ کے ذمے ہے۔ عرض کیا گیا کہ اس کو درج کرنا ہے گورنمنٹ کی اس میں لسٹ میں، تو جو بچے کے متعلق آپ نے فیصلہ فرمایا اس کے والد کا کیا نام لکھیں؟ تو فرمایا جو اٹھا کر لایا ہے وہی اس کا والد۔
لوگ ڈرے، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اٹھا کر لائے وہی اس کا والد قرار پائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر میرا نام لکھ دو، وہ میرا ہی بیٹا یا میری ہی بیٹی۔ پھر فرمایا حکومت کا نام لکھو، خلافت کا، کہ وہ سرکار کا بچہ ہے، اور فرمایا کہ جو بھی اس کی پرورش کرے گا اسے 100 درہم ہر مہینے ملیں گے، اتنے پیسے ہم دیں گے۔ بچے کی ولادت اور بچے کا نسب معلوم ہے یا نہیں معلوم، جو بچہ پیدا ہوا ہے اتنا پیسہ وہ گورنمنٹ سے لے گا۔ اور یہاں تک کہ آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان نامعلوم نسب بچوں کے لیے ہمیشہ فرماتے تھے کہ دیکھو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، خیر کا معاملہ کرنا، اور یہ جب بڑے ہو جائیں تو مجھے بتانا تاکہ میں ان کا وظیفہ بیت المال سے اور زیادہ کر دوں۔ ڈھیر مال کا آیا، ایک وہ بچے جن کا نسب معلوم ہے، دوسرے نمبر پہ وہ بچے جن کا نسب ہی معلوم نہیں ہے لیکن پورے حقوق انہیں حاصل ہیں شہریت کے، گورنمنٹ انہیں پیسہ دے رہی۔ یہ پہلی مرتبہ قانون ہم نے دیکھا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے بنائے تھے۔ اور حیرت اس پہ بھی ہوتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کیس آیا تھا، بڑی پاکیزہ، بڑی نیک، اللہ سے ڈرنے والی خاتون لائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقامات جنت میں اور بھی بلند فرمائے، وہ اتنی نیک تھی کہ اس سے ایسی کوئی بات ہو گئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ مجھے پاک کر دیں، حد مجھ پہ جاری کر دیں۔ اور لمبا قصہ ہے، آخر پہ آتا ہے کہ وہ لے کے آئی اپنے بچے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹلاتے رہے، لے جاؤ، یہ ہے، اچھا دودھ پلاؤ، اچھا دودھ ختم کرنے کا۔ وہ آخر پہ لے کے آئی ہے، اس کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ کیسی ماں تھی، کہتی اللہ کے رسول اسے رکھیں اور مجھ پہ حد جاری کریں۔ یہ ہے ضمیر کا زندہ ہونا، وہ جو اندر کچوکے لگتے رہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے، یہ وہ ہے۔ اور اس بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاریوں کے حوالے کیا، فرمایا اس کی پرورش کرو۔ بس اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلتا اس سوسائٹی میں کہ وہ بچہ کون تھا، کیا نام تھا، کہاں رہا، کچھ نہیں، چپ، خاموش۔ ایسے لوگوں کے گناہوں پہ پردے ڈالنے والی، لوگوں کی خطاؤں کو چھپانے والا معاشرہ، اور دور از کار اور غیر ضروری مباحث میں نہ الجھنے والے لوگ تھے۔ صحیح معنی میں وہ جو آیا والذین هم عن اللغو معرضون، ہمارے بندے تو وہ ہیں جو بیکار کاموں میں نہیں الجھتے۔ صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرہ بنایا تھا، اور پھر وہی چیز سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آئی ہے۔ تو بچے کا کیا قصور ہے بھی؟ اس کو سارے حقوق وہ دیے ہیں جو ایک عام شہری کو حقوق میسر تھے۔ اور یہ دو باتیں، اور تیسری بات دیکھو، مال پیسہ ڈھیر لگ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کی تقسیم کی اور کہا کہ دارالحکومت، دارالخلافہ سے دور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کسی شہری کو ان رعایتوں سے محروم کر دیں جو اہل مدینہ کو حاصل۔ اور لفظ یہ ارشاد فرمائے کہ یمن میں، صنعاء میں، اس وقت صنعاء دور سمجھا جاتا تھا، یمن جیسے دور سمجھا جاتا، جیسے چین، جیسے ہمارے ہاں مثل مشہور تھی کہ وہ راوی پار بھیج دیا یا کالے پانی میں بھیج دیا۔ تو عربوں میں بہت دور یمن، صنعاء، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ صنعاء کا لفظ استعمال فرمایا، اور فرمایا کہ اس مال اور ان چیزوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اہل مدینہ تک پہنچے گی میری بات،
فرمایا یمن کے کسی پہاڑ میں صنعاء کے قریب اگر کوئی چرواہ چرا رہا ہے نا اپنی بکریوں کو، اور اتنے پرمشقت علاقے میں ہے کہ خون اس کے چہرے پر بھی اگر بہہ رہا ہے کسی وجہ سے، تو جو اہل مدینہ کو حاصل ہیں سہولیات میں اس تک بھی پہنچاؤں گا۔ مدینہ منورہ سے دور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال اس تک نہیں پہنچے گا، مال سب تک پہنچے۔ ہمارے یہاں اب بھی ہوتا ہے شمالی علاقہ جات، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہ ماحول اور سہولیات دارالحکومت میں جو ہوتی ہیں وہاں نہیں میسر ہوتی۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سکھایا اور بتایا، انہوں نے کہا سب لوگ میرے لیے برابر ہیں، چاہے وہ یہاں کے ہیں اور چاہے وہ صنعاء کے ہیں۔ جو مال اللہ نے حکومت کو دیا ہے، حکومت وہاں تک پہنچائے گی، آخری فرد آخری انچ تک اپنی زمین کے، یہ مراد تھی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا ہے۔ اور پھر سفر میں جا رہے تھے، یہ چوتھا واقعہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پبلک کو کیا گورنمنٹ سے مل رہا تھا۔ اتنی حساس طبیعت ہے کہ ایک جگہ سے گزرے، سفر میں جیسے گزر ہوتا ہے، اور کئی میل آگے چلے گئے۔ یہ سب چیزیں ماوردی نے احکام السلطانیہ میں نقل کی ہیں۔ یہ کتاب الخراج جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہ پڑھنے کے قابل چیز ہے۔ یہ کتاب اصل میں ایک خط کا جواب ہے، اور خط لکھا تھا اس وقت کے امیر المومنین ہارون رشید نے۔ اس نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ اقتصادیات ملک کی کیسے چلتی ہیں۔ تو انہوں نے خط لکھا تھا، جو 7-8 سوالات تھے ان کے جوابات دیے ہیں یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کتاب بھی کمال کی لکھی ہے، اس میں اپنی سند سے چیزیں لائے ہیں کہ یہ چیز تھی، یہ چیز تھی، یہ چیز تھی، اور ڈانٹا بھی ہے ایک جگہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اتنا علاقہ تھا، اتنا ٹیکس آتا تھا، اتنا خراج وصول ہوتا تھا، اتنی زراعت ہوتی تھی اور اتنے لوگ، اور آپ کے زمانے میں اتنی خلافت بڑھ گئی، اتنے ٹیکس آتے ہیں، اس کے باوجود معیار کیوں نہیں رہا وہ خلافت کا جو امیر المومنین کے زمانے میں تھا رضی اللہ، ڈانٹا۔ ان سب کتابوں میں یہ واقعات ملیں گے۔ تو آگے جو پہنچے تو نظر پڑی ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا، اسے بلایا۔ یہ حساس طبیعت ہے نا۔ فرمایا کہ دیکھو میں اس سفر میں پیچھے ایک جگہ دیکھ کے آیا ہوں، اور وہاں پر بہت سبزہ ہے، اور یہ سب لے جاؤ اور جانوروں کو وہاں چراؤ، اور یہ یاد رکھنا۔ اور پھر وہ حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، حوالہ دیے بغیر انہوں نے وہ حدیث پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، اور جن چیزوں کی وہ نگرانی کر رہا ہے اللہ ان کے بارے میں اس سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنی ڈیوٹی پوری کی یا نہیں کی۔ اسے بتایا، فرمایا فلاں جگہ چلے جاؤ اور وہاں پر گھاس اگ رہی ہے، ان جانوروں کو وہ کھلاؤ۔ اس حساس طبیعت ہی کی بنا پر فرماتے تھے کہ یہ 5ویں چیز ہے ان کے دور کی، حکمران ان کا کیسا ہے۔ فرماتے تھے کہ فرات کے کنارے اگر اونٹ مر جائے تو میں ڈرتا ہوں اس اونٹ کے بارے میں اللہ مجھ سے سوال کرے گا۔ یہ جانوروں تک کے حقوق ہیں جو سمجھتے تھے۔ اور ایک مرتبہ فرمایا کہ کتا اس لیے مر جائے میری مملکت میں کہ اس کو خارش کے دور کرنے کی دوا اور مرہم نہیں ملا، اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ عمر وہ کتا کیوں مر گیا۔
اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ جانتے تھے. خود ایک مرتبہ جانور آئے زکوٰۃ کے، اور ایک راوی کہتا ہے میں ملنے کے لیے گیا جمعے کی نماز سے پہلے، تو صبح میں جب پہنچا ہوں تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے غلام کو کہا کہ انہیں کہو میں مصروف ہوں. تو میں نے اصرار کیا، پھر بلا لیا، تو میں نے دیکھا وہ ایک چادر باندھے زکوٰۃ کے جو اونٹ آئے تھے اور لوگوں کے ساتھ مل کے انہیں تیل مل رہے تھے، اور ان کی ران پہ ایک لوہے کا ٹھپا گرم کر کے لگا رہے تھے، اور اس ٹھپے میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اونٹ اللہ کی راہ میں وقف ہے، زکوٰۃ کا مال ہے. تو میں انہیں اس حال میں دیکھ کے کہ غلاموں کے ساتھ کالے تیل میں ہاتھ بھرے ہوئے کوہنیوں تک اور کام کر رہے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوا. تو انہوں نے سمجھ لیا اور مجھ سے فرمایا کہ اللہ کے کاموں میں مجھ سے چھوٹا آدمی تمہیں دنیا میں کوئی نہیں ملے گا. میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں اور اللہ کے کام میں لگا ہوں. تو میں حیران ہوا. تو پھر میں اپنی بات کہو، یہ سب کے سب مسلمانوں کی چیزیں ہیں اور یہ سب زکوٰۃ میں اونٹ آئیں. جو شخص اتنا حساس ہے کہ بیت المال کی کوئی چیز ضائع نہ ہو جائے. اب اس سے بھی آگے جب بڑھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب خلافت ان کی اور مستحکم ہوئی تو ایک دن فرمایا کہ روٹیاں پکاؤ اور ان کو گوندو یا ان پہ ڈالو زیتون کا تیل، اور 30 ایسے آدمیوں کو بلاؤ جن کے پاس روزگار نہیں، بے روزگاری کا مسئلہ. ایک کہتا ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، اور دوسرا جھوٹا کہتا ہے کہ حکومت کا کیا نوکریاں کیوں دے. دونوں جھوٹے. خدا کی لعنت کبھی پڑے تو پھر نظر آئے کہ ایک ایک جملے سے کتنے اللہ کے غضب کے اسباب و سامان پیدا ہوتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ان لوگوں کو بلاؤ جو فقیر ہیں. کھانا کھلایا گیا، فرمایا 30 دن تک ان فقیروں کو کھانا کھلاؤ اور مجھے بتاؤ کتنا آٹا، کتنا تیل، کیا خرچ ہوا ہے. سب پیش کیا گیا. فرمایا اچھا ایسے کرو، مدینہ منورہ میں مجھے بتاؤ سب سے زیادہ کھانا کون کھاتا ہے. تو لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کوئی آدمی، تو پیٹو کو بلا لیا، اسے بھی 30 دن کھلایا. پھر حساب کر کے فرمانے لگے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں جب پڑھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی بالکل ماڈرن دنیا کے، اور جیسے انتہائی ذہین آدمی بیٹھ کے اپنی مملکت کا حساب کر رہا ہے، اور جیسے ایک بہت بہت بڑا اکانومسٹ ہے جو یہ چیزیں دیکھ رہا ہے ایک ایک کر کے. عجیب بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہکار تھے، اور شاید ان سے پہلے کسی نبی کو ایسا آدمی نہیں ملا، اور ان کے بعد تو سوال ہی نہیں نا پھر، علیہ الصلوۃ والسلام. تو حساب کر کے فرمایا کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی مہینے میں اتنا آٹا کھاتا ہے، اور ایک آدمی اوسطاً اتنا زیتون کا تیل استعمال کرتا ہے، اور ایک آدمی سرکے میں ڈبوئے، اگر ڈبو کے کھائے. یہ عربوں کا رواج تھا، جیسے ہر ملک کا اپنا رواج ہوتا ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ گندم کی روٹی کھائی جاتی ہے، ہمارے ملک میں علاقے ہیں جہاں پر مکئی کی روٹی کھائی جاتی ہے. بنگلہ دیش میں دیکھ لیں تو چاولوں کو ترجیح ملتی. ہر جگہ کے اپنے اپنے موسم، علاقہ، تہذیب، یہ سب چیزیں مل کے لوگوں کی خوراک کو مرتب کرتی ہیں. اور ان کے حکیم، ان کے ڈاکٹرز
وہ بھی دخل دیتے ہیں خوراک میں. پتہ ہوتا ہے نا کہ اس موسم میں یہ چیز کھانی ہے، اس میں یہ نہیں کھانی. تو آہستہ آہستہ یہ باتیں معاشرے میں پھیل جاتی ہیں. تو فرمایا اچھا 2 پیمانے جن سے غلہ اور یہ چیزیں ناپی جاتی تھیں لے کے جمعے کے دن آئے، منبر پر بیٹھے اور فرمایا کہ لوگوں میں نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے کہ 19 کلو آج کل کے حساب سے 20 کلو کا ایک تھیلا سمجھ لیں، یہ ہم نے حساب کر کے لگایا تو 20 کلو بنتے تھے. فرمایا کہ اتنا آٹا میری مملکت کے ہر فرد کو ملے گا، گورنمنٹ مفت دے گی. 20 کلو گھر میں اگر 5 آدمی ہیں تو 100 کلو ہو گیا نا، تو کتنا کھا لیں گے؟ خود آپ سوچیں کہ 20 کلو آٹا اب بھی اچھے سے اچھا کھانے والا بھی ہو تو مہینے میں اس کے لیے کافی ہے. 20 کلو میں کتنی روٹیاں پکیں گی؟ یہ سب حساب اب بھی کیا جا سکتا ہے. پھر فرمایا کہ یہ دیکھو میں نے دوسرا پیمانہ لے کے آیا ہوں، اس سے تیل اور گھی کو پیمائش کی جاتی ہے اور 4 کلو زیتون کا تیل ہر فرد کو ملے گا اور 4 کلو سرکہ ہر آدمی کو ملے گا. فرمایا بچہ ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، میں سب کے لیے مقرر کر رہا ہوں. ایک آدمی اٹھا، یہ ہے آزادی، حریت فکر اور حریت کلام. اس نے کہا وللعبید، اور غلاموں کے لیے فرمایا وللعبید، اور غلاموں کو بھی ملے گا. خوراک کے معاملے میں گورنمنٹ کی طرف سے جو سہولتیں دی جاتی ہیں وہ سب کے لیے یکساں. یہ جھوٹے تو اتنا نہیں کر سکے کہ کہتے تھے ہمارے لیے تو کبھی بھی وہ پروٹوکول نہیں لگے گا، گاڑیاں ہماری بھی ایسی چلیں گی جیسے عوام کی. اور یہ جھوٹے تو اتنا بھی نہیں کر سکے کہ اپنے لیے اور عوام کے لیے فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس اور یہ مٹا دیں. یہ دعوے یہی کرتے تھے. اور اللہ کی شان ہے، ایک ایک چیز اس نے جھوٹ کر کے دکھا دی کہ تم بکتے تھے. کہ کوئی جبر کی حکومتیں نہیں ہیں، یہ حریت ہے، آزادی ہے. اس نے کہا وللعبید، اور آپ غلاموں کا کیا کریں گے؟ فرمایا ان کے لیے بھی. اور پھر یہ 4 کلو مقرر کیا اور پھر فرمایا کہ میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ امت میں جو بھی میرے اس مقرر کردہ پیمانوں میں کمی کرے اللہ اسے برباد کر دے، اللہ اسے تباہ کر دے. اس دل میں درد تھا نا کہ بے روزگار آدمی کیا کریں گے، غریب لوگ کیا کریں گے. تو ان کے کھانے پینے کا تو بندوبست ہونا چاہیے. یہ 3 چیزیں پہلی مرتبہ مقرر کی اور صرف مقرر ہی نہیں کی بلکہ بدعا بھی دی کہ جو اس میں کمی کرے قیامت تک خدا اس کو برباد کرے. عراق تباہ ہونے سے پہلے جب ہم عراق گئے تو ہم نے لوگوں کو دیکھا، ہر مہینے صدام انہیں ایسی چیزیں دیتا تھا، کھجوریں، گھی، آٹا. یہ 3 چیزیں تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، باقی اور تفصیلات لوگ جانتے ہوں گے، لیکن جو کچھ آنکھوں سے دیکھا گورنمنٹ کی طرف سے ہر مہینے فری دیا جاتا تھا. یہ سیدنا عمر رضی اللہ نے پالیسی بنائی کہ مملکت کے ہر فرد کو اتنا کھانا، اتنا یہ 3 چیزیں یہ دی جائیں گی. اب صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اس بات کو کہہ کے بس ختم کر دیا ہو. انہوں نے ایک جگہ قدید،
یہ قدید جو ہے مکہ مکرمہ سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اب بھی لکھا ہوتا ہے قدید. ایک جگہ ہے عصفان، شمال مغرب میں مکہ کے اگر چلے جائیں مکرمہ میں تو وہاں سے 80 کلومیٹر کا فاصلہ رہ جاتا ہے. تیسرے خزاعہ ہیں، قبیلہ ہے بہت بڑا، قحطانی. یعنی اتنا دور مدینہ منورہ سے 200 250 300 میل خود جا کر سامان ساتھ لے کر تقسیم کیا ہے. خود تشریف لے گئے ہیں. فرمایا لوگوں کو خبر دو کہ میری مملکت میں ہر ایک کو، اور لائن لگ گئی اور بڑی خوشی سے تقسیم فرمایا قدید میں. اور عورتیں بچے ہر ایک آیا ہوا تھا. فرمایا تھا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں میں بتاؤں کہ یہ قانون بنا ہے ملک میں، اور ہر مہینے جس آدمی کو ہم نے نمائندہ مقرر کیا اس سے لے لیا کرو. مدینہ منورہ سے 200-250 میل دور جا کر بھی خود دینا، تقسیم کرنا، یہ وہ چیز ہے جو عوام تک پہنچی ہے، اور اس خبر کا اثر پوری مملکت پہ پڑا. پھر بنو خزاعہ کا قبیلہ، ان کے یہاں تشریف لے گئے. پھر مرکز میں یہ آنا شروع ہوا کہ امیر المومنین یہ بہت زیادہ آپ دے رہے ہیں، حتیٰ کہ یہی مال، یہی تیل، یہی سرکہ حکومت کا دیا ہوا مارکیٹ میں واپس آ کے بکنے لگا ہے. تو خاموش ہو گئے. پھر کچھ عرصے کے بعد کسی نے بات کی تو فرمایا میں نے اس پہ سوچا ہے کہ اسے کم کر دوں. پھر مجھے خیال آیا کہ میرا دور تو چلنے دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میرے دور میں خوشحال رہے، کھاتی پیتی رہے، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ ان کے رزق میں کمی کر دوں اور اللہ کو جواب دوں. کتنی بڑی اکانومی اس کی بیک پہ چاہیے، کتنا پیسہ اس کی بیک پہ چاہیے، کتنی تجارت اس کی بیک پہ چاہیے، کس طرح اس مملکت میں ٹیکس آتا تھا جمع ہو کے، کہاں خرچ ہوتا تھا، کس طرح یہ مدات پوری کی جاتی تھی. یہ پورا ایک نظام تھا، ایسے ہی نہیں ہے کہ جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو اتنا تو دیا جائے کہ وہ آرام سے زندگی اپنی بسر کر سکیں. یہ بالکل اس سسٹم کے خلاف ہے جو امریکن سسٹم ہے. امریکہ کا نظام تو دو لفظوں میں یہ بھی ایک ہے کہ کماؤ وگرنہ مرو. تم کوئی ٹیکس دیتے ہو گورنمنٹ کو، گورنمنٹ تمہیں بھی کچھ دے، تم نہیں دے رہے تو مرو. یہ بالکل اس کے برعکس ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو، تمہارا نسب کچھ پتہ نہیں ہے کس کے بیٹے ہو، تو بھی سر آنکھ ہو. تمہیں ساری سہولیات وہ ملیں گی جو ایک معزز اور شریف شہری کو ملتی ہیں، اور ہر مہینے کھانے کے لیے بھی یہ ملے گا. اور پھر چونکہ عام طور پہ مسلمان مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان سفر کرتے رہتے تھے، لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین اجازت دیں تو ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان جگہ جگہ پر جہاں جہاں لوگ رکتے ہیں کوئی چھپر ڈال دیں تاکہ لوگ وہاں پر رکیں، سایہ میسر آئے، اور ہم وہاں پر پانی پینے کا بندوبست بھی کر دیں تاکہ حاجی، عمرے والے یا جو بھی سفر کرتے ہیں قافلے، انہیں پتہ ہو کہ منازل ہیں اور کہ ہمیں پانی مل جائے گا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابن السبیل، مسافر زیادہ حق رکھتا ہے الظل والماء، کہ اسے پانی بھی ملے اور اسے سایہ بھی ملے، ضرور کرو. یہ عوام کی اپنی تجویز تھی. اس پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دو کام کیے. ایک تو یہ کیا انہوں نے کہ حکومت کی طرف سے ہر جگہ کنویں کھدوائے گئے. فرمایا مسافروں کے لیے پانی کا بندوبست کرو. ہر جگہ یہ کیا گیا
کہ پانی حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت اسے پہنچائے گی. اور ایک کام انہوں نے یہ کیا پانی اور سائے کا، اور ایک یہ کیا کہ لوگوں کو کہا کہ میری مملکت میں ہر جگہ پر سٹورز بناؤ، بڑے بڑے سٹور. عجیب یہ نظام انہوں نے قائم کیا. فرمایا کہ ہر سٹور میں آٹا ملنا چاہیے، ستو ملنے چاہیے، منقع جس سے وہ میٹھا شربت تیار کر سکے یہ ملنے چاہیے، کھجوریں ملنی چاہیے، 4 چیزیں، اور ضروریات زندگی کا سامان بھی رکھنا. یہ 5 چیزیں فرمائیں کہ جو آئے حکومت کی طرف سے اسے مفت دیا جائے گا. یہ لوگوں کو کہا کہ یہ میں ہر مہینے تمہاری مدد کر رہا ہوں، حکومت مدد کر رہی ہے، اور خلافت کے دور میں میری پوری مملکت میں ہر جگہ مناسب فاصلے پہ یہ ہوگا، اور میں نے یہ مقرر کیا ہے کہ کوئی بھولا بھٹکا جو راستے میں راہ بھول جائے، مسافر کہیں سے آ جائے، ان سب لوگوں کو یہ ساری چیزیں 5 چیزیں دینی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں آدمی مقرر فرمایا راستہ بھی دکھانا ہے کہ کہاں پہنچنا ہے، کہاں آ گئے. اس جدید دور میں بھی آدمی کبھی کبھی، اب تو خیر نظام بہت اچھے ہو گئے، لیکن کسی ایسے علاقے میں جہاں سڑکوں کا ہی پتہ نہ چلے، آدمی ادھر ادھر تو ہوتا تو 5-7 منٹ کو ہی ہے، لیکن کتنی پریشانی ہوتی ہے کہ کس راستے پہ آ گیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں. یہ سب سہولتیں ہیں جو خلافت نے دی تھی. فرمایا میں نے آدمی مقرر کیے ہیں جو مسافر کی ضرورت کو پورا کریں گے، اور فرمایا میں نے مشکیزوں کا بندوبست کیا ہے حکومت نے تمہارے لیے، تاکہ پانی سے بھرے ہوئے مشکیزیں اس مسافر کو دو، یہاں تک کہ وہ اس جگہ پر پہنچے جس جگہ کو وہ چاہتا ہے. یہ سب چیزیں اپنی رعایا کے ساتھ ایک خلیفۃ المسلمین کا مقام اور مرتبہ دیکھیے، اور اس کی مقرر کردہ سہولتیں اپنے ملک میں دیکھیں. اتنے بڑے نظام کے لیے پیسہ درکار تھا نا. پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ اس کا سورس کیا تھا؟ اس کے سورسز میں سے ایک سورس ملک میں جو ٹیکس انہوں نے لگائے تھے وہ تھے، اور وہ جو گورنمنٹ فصلیں جمع کرتی تھی وہ تھی، اور بیرون ملک جو تجارت ہوتی تھی یہ تھی. خود بیت المال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرض لیتے تھے اور خود بھی تجارت کرتے تھے. یعنی وہ پیسے لے لیتے تھے حکومت کے اور فرماتے تھے کہ یہ چیز خریدو یہاں سے، فلاں جگہ بیچ آؤ، اور واپسی پہ مجھے بتانا حساب کتاب کیا ہے. لوگ آ کے بتاتے تھے، دیانتدار تاجر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے یہ اس میں نفع ہوا ہے، قرض میں نے بیت المال سے لیا تھا، یہ قرض واپس ہے مسلمانوں تمہارا، اور نفع میں سے بھی میں اپنا حصہ بھی رکھتا ہوں اور تمہارا بھی رکھتا ہوں، کیونکہ جو مقرر کی کردہ میرا گزارا نہیں ہوتا، میری فیملی نہیں رہ سکتی اس میں. اسی لیے تو وفات کے وقت کوئی 80,000 کے قریب قرض تھے درہم. تو فرمایا تھا کہ بلاؤ جن جن میں میری وراثت تقسیم ہونی. فرمایا اگر میری وراثت ہوتی تو تمہیں میں تقسیم ہوتی، میرا قرض بھی تم ہی ادا کرو گے. اسی لیے شریعت نے تکافل کا جو نظام قائم کیا ہے، وہ تکافل کا نظام یہ ہے کہ سب لوگ مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کریں. مثلاً بچہ ہے، ماں کی غفلت سے مر گیا،
ماں سو رہی تھی، چھوٹا بچہ اس کے ساتھ تھا، چند دن کا، چند ماہ کا، اور ماں نے کروٹ لی تو بچہ اس کے پہلو کے دباؤ سے مر گیا۔ بہت ایسی چیزیں، ایک مثال دے رہا ہوں۔ شریعت کہتی ہے کہ بچے کا باپ اگر اس اپنی بیوی کو معاف کر دے تو دیت معاف، اگر وہ نہیں معاف کرتا اور کہتا ہے کہ یہ تمہاری غفلت ہے، تم نے کیوں میرے بچے کو مار دیا ہے، اس کی دیت دو، تو جب اس کی دیت دی جائے گی تو بچے کی ماں کا حصہ اس میں سے نکل جائے گا، کیونکہ غفلت ہے نا، قاتلہ ہے وہ، اگرچہ غیر ارادی طور پہ۔ شریعت کہتی ہے 2 مہینے تو تم روزے رکھو اور پھر دیت بھی دو۔ دیت کہاں سے دے گی عورت؟ شریعت اسی لیے کہتی ہے کہ وہ جس طبقے سے تعلق رکھتی ہے وہ لوگ پیسوں کو جمع کریں گے۔ مثلا فرض کر لیں ہمارے زمانے میں کہ وہ خاتون ایک کمپیوٹر کے جاب میں ہے، تو جتنے اس کے آفیسرز ہیں، جتنے اس کے سب آرڈینیٹس ہیں، یہ سارے مل جل کے اس کو دیں گے کہ آپ یہ پیسے ہماری طرف سے ادا کریں۔ وہ خاتون گھریلو عورت ہے تو اس کے جتنے بھی مرد رشتہ دار ہیں یہ سب پیسہ جمع کر کے اسے دیں گے کہ لیں آپ کے بیٹے کی یہ دیت ہے، آپ کے بچے کی یہ دیت ہے۔ یہ تکافل ہے کہ مشکل اور کٹھن مراحل پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، کہ آج مجھ پہ یہ حالت ہے کل تم پہ بھی آ سکتی ہے، ہم بھی کچھ پیسے آج دیتے ہیں کل تم بھی دو گی۔ یہ باہمی ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، تکافل کا پورا شریعت نے نظام مقرر کیا ہے۔ اس لیے بے یار و مددگار کسی کو نہیں چھوڑا شریعت کے نظام نے۔ وہ عورت پڑھاتی ہے اسکول میں، اس کے قریبی لوگ کون سے ہیں؟ اس اسکول کے ہیڈ مسٹریس ہے، اس اسکول کی باقی ٹیچرز ہیں، سب مل جل کے چندہ کر کے اس کو دیں گی کہ لیں آپ اپنا کام چلائیں۔ کسی پہ بھی مشکل وقت آ سکتا ہے، اور اس سے لوگ باہمی ہمدردی میں بھی رہیں گے، ایک دوسرے کا خیال بھی کریں گے، اور بڑوں کی ذمہ داری پھر آ جاتی ہے کہ وہ کہیں گے کہ بھئی چھوٹوں کا خیال کرو، ایسے نہ ہو کہ کوئی گڑبڑ کر دیں تو پھر سب کو مل کے پیسے پورے کرنے پڑیں، بچے قتل کرائیں، آوارہ پھرتے ہیں، کوئی تربیت نہیں ہے، مار آئیں کسی کو، اور اگلے کہیں کہ 1 کروڑ روپیہ دو تو اب 1 کروڑ دادا اور چچا اور فلاں یہ کیسے جمع کریں گے؟ پہلے دن سے ہی بچوں کو کنٹرول میں رکھو تاکہ ایسی نہ چیز پیش آئے جو ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حاطب رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، وہ آ جائے گی حدیث بھی، فرمایا میں تمہیں بدری صحابی تھے نا رضی اللہ، فرمایا میں اتنا زیادہ جرمانہ تم پہ ڈالوں گا کہ تمہیں ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، حاطب تم کر کیا رہے؟ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ چیزیں میں نے مقرر کر دی ہیں اور بڑے بڑے ڈیپو قائم کر دیے ہیں، مسافر راستہ بھول جائے وہاں پہ لوگ ملیں گے جو راستہ دکھا کے آئیں گے، وہاں پہ پانی ملے گا تمہیں جب تک کتنے منزل چلنا ہے، مثلا 100 میل ہے، کتنا پانی کام آئے گا وہاں پہ ملے گا، سواریاں تمہیں وہاں پہ ملیں گی۔ یہ اب جدید دنیا آپ دیکھیں، اس میں بھی یہ ہے، پولیس والے گھوم رہے ہوتے ہیں، کئی ممالک میں دیکھا، آدمی کہیں راستہ کھو بیٹھا ہے، کچھ ہو گیا ہے تو پوچھتا ہے جی آپ بتا دیں کدھر گائیڈنس، کدھر جاؤں۔ یہ سب چیزیں اب ہیں، لیکن اس زمانے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا جس نے اپنے ملک میں رعایا کے لیے اتنی سہولتیں مہیا کیوں کہ مسافر بھی محفوظ رہے، کوئی فکر نہ ہو۔ اور پھر جو بات آپ نے تحریر فرمائی ہے سوالات میں، اس میں یہ چیز بھی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو مذہب کی نظر سے نہیں دیکھا،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، جو حکومت کی سہولیات ہیں نا پبلک تک پہنچنی ہے، مذہب کا اس میں کیا دخل ہے؟ یہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، جب فوج میں پروموشن کتنے ہزار افراد کا یہ افسر بنے گا، تو سالانہ رپورٹ وہ ملاحظہ فرما رہے تھے، تو اس میں آیا کہ ہندو ہے اور اس کو ترقی ملنی چاہیے اور اتنا، تو اورنگزیب بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے اس پہ دستخط کیے، تو وہ کسی نے کہہ دیا کمانڈر نے کہ یہ ہندو ہے، تو انہیں بڑی تیز نظروں سے دیکھا، غصے بھی ہوئے اور کہنے لگے ترقی میں مذہب کو کیا دخل ہے؟ ہندو اگر اچھا کمانڈر ہے تو ٹھیک ہے، اسے ترقی ملنی چاہیے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار تھا کہ جہاں تک ان حقوق کا تعلق ہے جو حکومت کے ذمے پڑتے ہیں، انہوں نے یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ ان سے بڑھ کر مذہبی آدمی اور حکمران کون ہو سکتا تھا؟ ان سے بڑھ کر اللہ کا پسندیدہ آدمی ان کے زمانے میں کون ہو سکتا تھا؟ اس لیے کہ ہمارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد وہ سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ حالت ان کی یہ ہے کہ جا رہے ہیں اور ایک جگہ پہنچے ہیں، سفر میں ایک اور جگہ، تو دیکھا ایک بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے، تو اس کو جا کر، وہ بھیک مانگ رہا تھا تو اس کو جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اندازہ ہو گیا ہوگا کہ غیر مسلم ہے، تو فرمایا کہ آپ اہل کتاب کے کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی عیسائی ہیں یا یہودی؟ اس نے کہا کہ، اور فرمایا کہ یہ کیا حالت میں دیکھ رہا ہوں، یہ دونوں جملے، تو اس نے کہا میں یہودی ہوں اور میرا حال یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں، ایک تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اپنی بقا کے لیے بھی کچھ پیسے چاہیے، بڑھاپا، اور اس میں مانگنا یعنی بہت مشکل ہے، دوسرے میں ضروریات زندگی کا کیا کروں اگر نہ مانگوں، اور تیسرے اس نے کہا جو ٹیکس گورنمنٹ لگایا جزیہ۔ جزیے کا مطلب یہ تھا کہ غیر مسلم کو اس کے اہل مذہب کے خلاف نہیں لڑایا جائے گا، یہودی یہودیوں کے خلاف نہیں لڑے گا، عیسائی عیسائیوں کے خلاف نہیں لڑے گا، تو اگر نہیں لڑے گا تو ملک کے دفاع میں تو ہر شہری کا حصہ ہے، پھر یہ کیا ہوگا؟ تو شریعت نے یہ مقرر کیا کہ امام محمد رحمۃ اللہ اس طرف گئے، یہ ان کی باتیں ہیں، شبلی نے بھی لکھا ہے اس کو۔ شریعت نے کہا کہ اچھا تم اس ملک میں رہتے ہو، تمہاری حفاظت ہوتی ہے، سارے حقوق تمہارے ہیں، تم اس طرح کرو کہ جہاد کے میدان میں نہ جاؤ لیکن ٹیکس دے دیا کرو تاکہ ملک کا سسٹم چلتا رہے، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، اہل مذہب کے خلاف، تمہارے مذہب والوں کے خلاف تمہیں نہیں لڑائیں گے۔ خود شریعت نے اپنے ہاں یہ رعایت دی ہے کہ جیسے مسلمان ہیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف لڑیں، مثلا امریکہ پہ کسی مسلمان ملک نے حملہ کر دیا تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ امریکہ کے مسلمان اپنے ملک کے دفاع کے لیے مسلمانوں سے لڑیں، لیکن پاکستان میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، ان کی اجازت شریعت نہیں دیتی کہ ہم ہندوؤں اور سکھوں کو ہندوستان کے ہندوؤں اور سکھوں سے لڑائیں۔ اپنے معاملے میں اتنی وسعت کا، اسی لیے تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی مثال امام سرخسی رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے کہ جب حبشی جو بادشاہ تھے وہاں کے، حبشہ کے نجاشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مملکت پر جب حملہ ہوا تو مسلمان ان عیسائیوں کے خلاف لڑیں یا نہ لڑیں، ان عیسائیوں کی حمایت میں، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا لڑنا چاہیے، ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنی چاہیے، اور وہ گئے لڑائی میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں پہ کوئی نکیر نہیں فرمائی، کچھ نہیں ارشاد فرمایا۔
سب جانتے تھے کہ مسلمان ہیں اور ایک عیسائی سلطنت کے دفاع میں عیسائیوں سے لڑ رہے ہیں. اپنی مرتبہ مسلمانوں نے اتنی وسعت کا مظاہرہ کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس نے 3 باتیں کی. اس نے کہا ایک تو یہ ٹیکس لگا حکومت کا یہ دینا ہوتا ہے, دوسرے ضروریات زندگی ہیں, تیسرے یہ بڑھاپا ہے, میں نے اپنا بھی تو کچھ کرنا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئے, کھانا کھلایا, بڑی عزت کی اس کی, اور پھر فرمایا کہ بیت المال میں جو میری طرف سے مقرر ہے اسے بلاؤ. وہ آئے, خزانہ سارا پیسہ لین دین ان کے ذمے تھا. تو فرمایا دیکھو اس بوڑھے آدمی کو, یہ یہودی ہیں اور ان جیسے جتنے لوگ بھی اہل کتاب میں یہودیوں یا عیسائیوں جو بھی پائے جاتے ہیں, کتنا ظلم ہے کہ ہم جوانی میں اپنے ملک میں ان سے کام کراتے رہے اور بڑھاپا ان کا آیا تو ہم نے انہیں چھوڑ دیا مانگنے کے لیے. کیا جملہ ہے. فرمایا جوانی میں ہم نے ان کا خون لیا اپنے ملک کے لیے, اپنی مملکت کے لیے, محنت کرتے رہے, اور جب ان کا بڑھاپا آیا تو ہم نے انہیں ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا. یہ کیا طریقہ ہم نے کیا. اور پھر فرمایا اس سے دیکھو اور اس جیسے جتنے اہل کتاب یہودی اور عیسائی ہیں ان سب سے میں جزیے کو ختم کرتا ہوں, گورنمنٹ کا ٹیکس ختم ہو گیا. فرمایا یہ سب فری ہیں. جب قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین, اور صدقے کا جو مال ہے تم فقیروں کو دو اور مسکینوں کو دو. تو فرمایا فقیر تو وہ ہیں جو مسلمانوں کے ہیں اور مسکین یہ ہیں. یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا, معافی ہو گئی. یہ اہل کتاب میں سے تھے سارے. اب دیکھیں کوئی فرق نہیں کیا کہ یہ یہودی ہے, عیسائی ہے, کیا ہے, کچھ نہیں. فرمایا ان جیسے جتنے ہیں نا اہل کتاب میں بوڑھے ہو گئے ہیں, نہیں کام کر سکتے. اب ایک طرف گورنمنٹ کا ٹیکس معاف ہے, دوسری طرف ہر مہینے بیت المال سے آٹا, تیل اور سرکہ تینوں چیزیں لے رہے ہیں. تیسری طرف آپ دیکھیں تو وہ جو ڈیپوز قائم ہے اس سے وہ آٹا بھی لے سکتے ہیں, ستو بھی لے سکتے ہیں, کھجوریں لے سکتے ہیں, اور پانی, اور یہ سب چیزیں. یہ گورنمنٹ کا بندوبست. خلافت نے اپنی عوام کو یہ دیا ہے, اگر لوگ کام کرنے والے ہوں اور لوگ اللہ کے خوف والے لوگ ہوں تو اب بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہ ان نظاموں کو پھر سے لوگ شروع نہ کر سکیں. ہمارے زمانے میں تو زیادہ سہولتیں ہو گئیں, ٹیکنالوجی نے بہت سی سہولتیں پیدا کر دی. اب اتنے کنویں اور پانی اور کھجوریں, اب یا ہمارے ملک میں سے آٹا, چینی, اس قسم کی چیزیں کیوں نہیں کیا جا سکتا. کرنے والے لوگ بھی نہیں ہیں, اور جو لوگ کرنا بھی چاہتے ہوں علم میں نہیں. اور اس سے بھی زیادہ عجیب تر بات بلازری نے لکھی ہے فتوح البلدان. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس تشریف لے گئے ہیں تو ایک جگہ سے گزرے, بہت لوگ جمع تھے. فرمایا انہیں کیا ہو گیا ہے. یہ اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میڈیکل کو کیا کیا تھا تو اس کی مثالیں مل جائیں گی, اگرچہ تھوڑی ملیں گی مگر ملیں گی ضرور. فرمایا یہ پورا گروہ کون ہے, تو انہوں نے کہا حضرت یہ کوڑ کے مرض میں. بتایا گیا کہ یہ عیسائی ہیں, کوڑ کا مرض ہے, اور یہ سارے کوڑی اس احاطے میں رہتے ہیں, جیسے کوڑیوں کا اسپتال ہوتا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو ان سب لوگوں پہ گورنمنٹ کا کوئی ٹیکس نہیں ہے, ایک بات. اور دوسرے فرمایا قانون یہ بناؤ کہ جو کچھ مسلمانوں کو ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, جو نیکی لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے اس میں یہ شامل ہے.
اور تیسری چیز فرمایا کہ جتنے بھی رزق کی چیزیں ہیں ان تک مفت پہنچاؤ. عیسائی تھے سارے، وہ تینوں چیزیں فرما دیں، ٹیکس بھی ہٹا دیا، خیال رکھنے کا فرمایا، اور یہ بھی کہ ان لوگوں کو وہ رزق جو ہر مسلمان کو یا کسی بھی شہری کو ملتا ہے ان شہریوں کو دیا جائے. قطعاً بو بھی نہیں آتی ان فیصلوں سے کہ انہیں کوئی خیال یا احساس ہوا کہ یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی ہیں، یہ مسلمان ہیں، مجھے کوئی فرق ان میں کرنا ہے، کوئی فرق نہیں. اور پھر ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان آیا جس میں اللہ نے انہیں سرخرو اور کامیاب کیا، اور سب سے بڑا امتحان امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا وہ 17 یا 18 ہجری تھا، عام الرمادہ، وہ سال جس میں بارشیں نہیں ہوئیں اور بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے، سبزہ نہ ہونے کی وجہ سے جانور اور انسان سب متاثر ہوئے. اتنا شدید قحط تھا، اتنا شدید قحط تھا کہ ہزاروں آدمی اس میں بھوک سے مر گئے، کوئی تھوڑے سے نہیں. وہ شاید ان کی تعداد 30,000 آدمیوں سے زیادہ ہوگی، بھوک سے مر گئے. پورا حجاز مقدس اور اس کے قرب و جوار میں بارش ہوئی ہی نہیں. یہ اتنا بڑا قحط پڑ گیا تھا. اور قحط کی ابتدا کے دنوں میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نکلے ایک دن فجر پڑھا کر، تو جنگل کے جانور آ کے ان کا ہاتھ چاٹنے لگے، اور وہ اس مین روڈ پر کھڑے تھے جو مکہ مکرمہ کو جاتی تھی. تو جب جانوروں نے ان کے ہاتھ چاٹنا شروع کیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ ذہانت دیکھو، ان کا انہیں رزق نہیں مل رہا، یہ میرے پاس آئے ہیں اپنا رزق لینے کے لیے. اور ہوائیں جو چلی ہیں تو ہر طرف مٹی گردہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جتنے حساس تھے اپنے ان قومی معاملات میں، ظاہر ہے کہ ان کا ایک طرح کی ذمہ داری، پتہ چلا لوگ آ گئے ہیں. کتنے لوگ آئے ہیں؟ اتنے ہزار لوگ. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھوک سے مر جائیں گے ہم. یہ سب سے بڑا امتحان تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا، اور انہوں نے جس فراست سے اس پہ قابو پایا ہے، اور دیگر صوبوں نے مرکز سے جو تعاون کیا ہے، کمال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا. یہاں پہنچ کے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کتنے ہمدرد تھے، اور معاشرہ مجموعی طور پر کس نظام میں جکڑا ہوا تھا ایک دوسرے کے ساتھ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں جتنے اجتماعات ہوئے، جمعہ، اور یہ سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا، اور حقیقت میں وہی تھا، انہوں نے کہا اللہ سے توبہ کرو، بارشیں رکتی ہیں لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے، اور لوگوں کو کہا نماز پڑھو، اللہ سے استغفار کرو. پھر ایک مرتبہ انہوں نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی اور فرمایا یہ ٹھیک کیا ہے، سورج گرہن کی نماز اچھا کیا ہم نے پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، مگر یاد رکھو یہ گرہن کی نمازیں اور اللہ سے یہ تمہاری نمازیں اور دعائیں خدا کی پکڑ کو اس وقت تک نہیں تمہیں بچا سکتی خدا کی پکڑ سے جب تک تم عملاً اپنی زندگی ٹھیک نہیں کرو گے. یہ ہے بات، یہ سب کو سوچنا چاہیے. 70 سال کشمیر، اللہ اس کے دشمنوں کو ہلاک کرے، فلاں کرے فلاں کرے، وہ تو کچھ بھی نہ ہوا. اپنے آپ کو بدلنا نہیں، اور دعائیں اتنی لمبی چوڑی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کا بار بار کہا، اور ان کا کہنا بڑا اثر رکھتا تھا. امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا کہنا لوگوں میں ان کے دلوں کی تبدیلی کر دیتا تھا، کیونکہ
آدمی کسی کی بات بھی جب اس شخص کی عزت اور محبت کے ساتھ سنتا ہے تو اثر ہوتا ہے. دل میں عزت ہی نہ ہو کسی کی تو حکمران کی بات کیا سننی ہے. اس کی صحیح باتوں میں بھی عیب نکالیں گے. حکمران جتنا بھی اچھا کام کرے وہ برا ہے اس لیے کہ اس کی عزت دل میں نہیں ہے نا، اس سے محبت نہیں ہے. اور جہاں خوشامد ہے وہاں جتنا بھی برا کام کرے بہرحال وہ فرماتی ہیں فردوس صاحبہ کہ باس از آلویز رائٹ. باس ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اس لیے کہ اپنی غرض وابستہ ہے نا. خوشامد اسی طرح تو ہوتی ہے. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں کو محبت بھی تھی، احترام بھی تھا، ان کی صحابیت کا شرف بھی تھا، اسلام کے لیے ان کی خدمات بھی تھیں. پھر ان کو جو اپنا نائب مقرر کر کے گئے تھے وہ شورا، وہ بڑے بڑے لوگ تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلہ ایسے ہی نہیں ہو گیا تھا. حضرت بکر رضی اللہ عنہ ایسے ہی نہیں چن دیا تھا. انہوں نے بڑے بڑے لوگوں سے مشورے کے بعد کہا تھا کہ انہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، اور بہت نام ملیں گے. سب سے پوچھا تھا کہ میں اپنے بعد اب کس کو، اور میری نظر عمر پہ ہے. اور انہوں نے رائے دی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا، دیکھ لیں ہیں تو اس قابل کہ واقعی خلافت ان کو ملنی چاہیے، لیکن سخت ہیں. فرمایا میری وجہ سے سخت ہیں، تمہیں پتہ ہی ہے میں نرم ہوں نا، تو میری وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ مجھ پہ اعتماد اور بھروسہ کر کے اتنی سختی کی باتیں کرتے ہیں. خود خلافت کا بوجھ جب اس پہ پڑا تو یہ بھی نرم ہو جائے گا. ہوا وہ. حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے پبلک کے لیے کیا کیا اور خلافت راشدہ نے کیا کیا، یہ تو آئے گا انشاءاللہ. اس موضوع کو آج ہم نے شروع کیا ہے. بہت لوگوں کے سوالات آئے تھے تو جمعے کے بعد اتنی لمبی باتیں ہو نہیں سکتی. تو عام الرمادہ میں قحط کو دور کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی بات تو یہ کی کہ انہوں نے عام طور پہ لوگوں کو نصیحتیں شروع کی اور انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو اور اپنی زندگی کو ٹھیک کرو، اور وگرنہ یہ جو بارشیں نہ ہونا ہے اس میں لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور ایک خطبہ انہوں نے کمال کا دیا. انہوں نے لوگوں کو جمعہ کے دن بڑا مجمع تھا اور انتظام یہ ہوتا تھا کہ وہ منبر پر جو کچھ فرماتے تھے کچھ آدمی آگے ہوتے تھے، وہ سنتا تھا، وہ ان جملوں کو دہراتا تھا. پھر اس کے پیچھے ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا، وہ چیختا تھا اور ان جملوں کو، پھر اس سے پیچھے، پھر اس سے پیچھے. پھر خطبے ہوتے تھے، پھر وہ لوگ بیٹھے رہتے تھے. پھر جب اقامت شروع ہوتی تھی تو لوگ اٹھتے تھے. پھر اقامت کے ختم ہو جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر لوگوں کو کہتے تھے وہ آگے آؤ، پیچھے ہو جاؤ، مل کے کھڑے ہو. وہ دیکھتے رہتے تھے. جب اقامت صفوف ہو جاتی تھی، اقامت کا مطلب ہے کھڑا کرنا، تو جب اقامت وہ کہتا تھا تو لوگوں کو کھڑا کرتا تھا. یعنی یہ بات ہوتی تھی کہ اب کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے تھے لوگ. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ صفیں، اور یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا. جب صفیں کھڑی ہو جاتی تھیں دیکھتے تھے معائنہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے عرض کرتے تھے کہ اللہ کے رسول سب صفیں ٹھیک ہو گئیں، اب نماز شروع ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی تھا. آدمی آ کے اطلاع دیتا تھا کہ امیر المومنین سب لوگ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، صفیں بن گئی ہیں، پھر وہ نماز شروع کراتے تھے. ہمارے یہاں جو بریلوی حضرات ہیں اور جو دیوبندی حضرات ہیں، ان سب کے ہاں یہ غلط طریقہ ہے، یہ سنت کے خلاف چیز ہے جو ہوتا ہے. طریقہ سنت کے مطابق یہی ہے کہ جمعے کے دوسرے خطبے کے بعد امام کھڑا رہے، حتیٰ کہ اقامت ہو، اور اقامت کے ہوتے ہی لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، بس ٹھیک ہے. لیکن یہاں تو اقامت سے بھی پہلے لوگ اٹھ جاتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. اقامت شروع ہو، لوگ اٹھیں، اور اٹھنے کے بعد جب اقامت ختم ہو تو امام کو اب چاہیے کہ صفیں درست کرائے، اور درست کرا کر سب کو یا تو اسے کوئی اطلاع دے کہ صفیں ٹھیک ہو گئی ہیں. بہت آسان طریقے ہیں. مسجد کے آخر پہ آخری صف
وہاں اگر ایک بٹن لگا دیا جائے محراب میں، ایک مثال دے رہے ہیں ہم، محراب میں شیشے وہ بلب لگا دیا جائے تو جو بھی آدمی وہاں سے اس بلب کو آن کرے گا تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ صفیں ٹھیک ہو گئیں۔ بہت سے اور طریقے اپنائے جا سکتے ہیں، میسیج ہے، کال ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین پھر نماز کو شروع کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس جمعے کو بہت مارکے کی تقریر کی اور ان لوگوں کو سمجھایا، اور انہوں نے کہا دیکھو یہ بہت بڑی آزمائش ہے تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ میں تو اس طرح اللہ کی طرف سے آزمایا جا رہا ہوں کہ میرا رویہ اپنی پبلک اور لوگوں تمہارے ساتھ کیا ہے، اور تم اس طرح آزمائے جا رہے ہو کہ تم میرا کہا مانو گے کہ نہیں مانو گے، تم میرے خلاف چلو گے یا تم میری حمایت میں مجھے معذور سمجھو گے کہ جو کچھ ایک انسان کے بس میں ہوتا ہے وہ عمر کر رہا ہے، اس سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو آزمائش تمہاری اطاعت کی بھی ہے اور آزمائش میری خلافت اور حکومت کی بھی ہے۔ فرمایا کہ پھر اللہ سے دعا نہ مانگیں کہ اللہ ہم سب لوگوں کی نیتوں کو درست فرما دے، تم میرے متعلق بھی اچھی نیت اچھا سوچو اور میں تمہارے متعلق بھی اچھا سوچوں، اور اللہ اس آزمائش کو دور کر دیں۔ کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، تم میرے لیے کرو میں تمہارے لیے کرتا ہوں۔ اور پھر لوگ رونے لگے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، پھر وہ ممبر سے اترے، پھر انہوں نے نماز پڑھائی لوگوں کو، اور وہ کام انہوں نے شروع کیا جو زندگی میں نہیں کیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ آج رات کھانے پہ کتنے لوگ تھے؟ بتایا گیا کہ 7,000 آدمی تھے۔ فرمایا اچھا، تو اگلے دن پوچھا، بتایا گیا 10,000 آدمی۔ ہوتے ہوتے 60,000 آدمی مدینہ منورہ میں آ گئے، عورتیں، مرد، بچے۔ اس موقع پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے میڈیکل کا احساس رہا۔ فرمایا دیکھو ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو بیمار ہو جائیں گے، تو اطباء کو کہو، ان کو کہو بیماروں کے علاج کے لیے کھڑے ہو جائیں اور ان بیماریوں کا بھی علاج کریں۔ تو انہوں نے وہ کام کیا جو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں، اب ان سے زیادہ ان کے حالات سے کون خبر رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، اور پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ جتنے مہینے 3-4 مہینے یہ رہا ہے، انہوں نے اپنی کسی بیوی کے ہاں کھانا نہیں کھایا، اپنی کسی بیٹے کے ہاں کھانے کے لیے نہیں گئے، کسی رشتہ دار کے ہاں کھانے کے لیے نہیں گئے۔ جو کچھ وہ متاثرین آتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، انہی کے ساتھ کھاتے تھے۔ اور انہوں نے کہا سنو، 3 چیزیں جب تک یہ قحط نہ ہو جائے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میرے لیے حرام ہے۔ دودھ میں استعمال نہیں کروں گا، زیتون کا تیل استعمال نہیں کروں گا، اور روٹی کے لیے میرے لیے کوئی الگ سے چیز نہیں پکے گی، میں تمہارے ساتھ ہوں وہی کھاؤں گا جو تم کھاتے ہو، اللہ کی قسم ہے یہ چیزیں حرام ہیں مجھ پہ، اور میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا۔ تو عشاء کی نماز پڑھا کے عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں چلے جاتے تھے، انہی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے جو کچھ انہیں ملتا تھا۔ اور ایک مرتبہ ان کے سامنے رکھا گیا کوہان کا گوشت اور اونٹ کے جگر کے کباب، تو فرمانے لگے کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ اونٹ آئے ہیں اور ہم نے ذبح کیا ہے اور یہ حصہ آپ کا ہے۔ تو فرمانے لگے ہر آدمی کو مل رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو ان کا اٹھاؤ اس سے، میں بالکل یہ نہیں کھاؤں گا۔ اور انہوں نے کہا اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کہے گا تم وہ چیز کھاتے رہے عمر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے
جو چیز تمہارے ہر شہری کو میسر نہیں تھی تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا، اٹھاؤ اسے اور وہی کچھ لاؤ جو لوگوں کو مل رہا ہے۔ ہوا یہ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر وہ لوگوں میں دورہ کرتے تھے، جاتے تھے لوگ کیا کھا رہے ہیں، پھر وہ گھر آتے تھے، اور میں نے زندگی بھر انہیں نہیں دیکھا تھا کہ وہ پھر نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، روتے رہتے تھے اور اللہ سے بار بار کہتے تھے کہ اللہ اس امت نے اگر ضائع ہو جانا ہے تو کم سے کم میرے دور میں نہ ہو، اللہ میرے ہاتھوں اس امت کو ضائع نہ کر دے۔ اور یہاں تک کہ فجر تک وہ پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے۔ یہ وہ چیز ہے جو وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے دل میں اپنی رعایا کا، لوگوں کا درد ہوتا ہے کہ کرنا کیا ہے۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کے لیے بڑی بڑی دیگیں بنوائیں اور ان میں کھانا پکنا شروع کیا۔ 6000 آدمیوں کا کھانا، 7000 آدمیوں کا کھانا، اور چند آدمیوں کو مقرر کیا، فرمایا پوری رپورٹ لا کے مجھے دینی ہے کہ آج یہ جو لوگ آئے ہیں ان کا کیا ہوا ہے، اور فرمایا یہ دیکھنا ہے کہ ان میں کتنے مریض ہیں جن کا علاج ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو کھانا مل رہا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں سے 20-30 ہزار آدمیوں کا مر جانا، یہ وہ قحط تھا جس نے گھیر لیا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ٹیم مقرر کی، فرمایا تم جاؤ اور پوچھو جہاں جہاں سے یہ لوگ آئے ہیں نا، ان علاقوں میں چلے جاؤ اور وہاں دیکھو کچھ بوڑھے لوگ ہوں گے، نہیں چل سکتے ہوں گے، معذور ہوں گے، انہیں بھی اٹھا کر لے آؤ۔ ایسے نہ ہو کہ وہ مر جائیں، ایسے نہ ہو کہ وہ بھوکے رہ جائیں، انہیں بھی اٹھا کر لے آؤ۔ اور پھر انہوں نے کام کیا، کئی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے استسقاء کی نماز پڑھائی ہے، کئی مرتبہ اس دوران، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ، بخاری میں بھی ذکر آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلاؤ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ صحیح بخاری میں آیا کہ انہوں نے کہا حضرت نماز پڑھیں گے، اللہ سے مانگیں گے بارش، اور میں اللہ سے دعا مانگوں گا اور پھر اس کے بعد آپ مانگیں، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت سب سے زیادہ قریب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کی حیثیت سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا، لوگ آئے اور لوگ بالکل پھٹے پرانے کپڑوں میں آئے اللہ کے سامنے، استغفار کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی اور دعا مانگی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اس بارش نازل فرما، اور اللہ میں تجھ سے ان جگہوں کے لیے دعا کرتا ہوں جہاں سے بارش شروع ہوتی ہے۔ یہ ان کا جملہ بڑا وزن رکھتا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ خدا اپنی رحمت کو نازل فرما اور وہ گناہ جو اس رحمت کو روکتے ہیں ان سے درگزر فرما۔ اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، اللہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تجھ سے مانگتے تھے اور تو بارش دیتا تھا۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اور اللہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لائے ہیں، ان کے صدقے سے مانگتے ہیں بارش عنایت فرما۔ حضرت عباس نے بھی یہ کہا، جب بیٹھے تو انہوں نے کہا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بارشیں ہوتی تھیں، ان کی زندگی میں ایسا ہوتا تھا تو ہم یہ کرتے تھے، آج یہ لوگ مجھے لائے ہیں کیونکہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہوں، اللہ بارش نصیب فرما۔ اسی سے استشہاد اور دلیل لی ہے، وسیلے کے سب قائل ہیں امت میں، کوئی ایسا نہیں ہے وسیلے سے مانگنے کا قائل نہ ہو، سب شیعہ کیا، سنی کیا، دیوبندی کیا، سب قائل۔ فرق اتنا ہے کہ وہ اس حدیث کی بنا پر اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ زندہ کا واسطہ دیا جا سکتا ہے، وفات شدہ کا نہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عباس کے واسطے سے مانگیا، اور عباس رضی اللہ عنہ نے چچا ہونے کی نسبت کا ذکر کیا، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے نہیں مانگی کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن
دیوبند کے حضرات یا باقی سب کہتے ہیں کہ یہ حضرت عباس کو کیوں لے آئے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے نا، یہی شرف حاصل تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی ذات کو بھی تو یہ شرف حاصل ہے، اس سے بھی بلندتر۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسی حدیث کی بنیاد پر وفات جن کی ہو گئی ان کا واسطہ خدا کو دینا جائز ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں جو زندہ ہے اس کا واسطہ دینا جائز ہے، جو وفات پا گیا اس کا۔ خیر یہ تو ایک فقہی بحث ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر سے چھوڑا نہیں، بار بار نماز پڑھاتے رہے۔ ایک دن 2 رکعتیں پڑھائیں اور پھر اس کے بعد لمبی دعا، اور کہا پروردگار ہم عاجز آ گئے ہیں، اس قحط سے اور اس خشک سالی سے اللہ اس سال کو بدل دے، اور اللہ ہم اپنی جان سے بھی عاجز آ گئے ہیں، مطلب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ احی العباد والبلاد، اللہ شہروں کو زندہ فرما دے اور لوگوں کی زندگی بچا دے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قحط کو دور کرنے کے لیے، طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ فرمایا اعلان کرو اور لوگوں کو کہو کہ جو تم کھا رہے ہو عمر بھی وہی کھا رہا ہے، اور دسترخوانوں کو بڑھاؤ۔ 60,000 آدمیوں کا کھانا پکنے لگا۔ تیل کھولایا جاتا تھا، بڑی بڑی دیگوں میں روٹی کے ٹکڑے ڈالے جاتے تھے، اور زیرہ یہ ڈالتے تھے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ اور یہ سارا وقت انہوں نے ایسے ہی گزارا ہے۔ اور وہ 3 چیزیں کہ نہ میں کوئی دودھ پیوں گا، نہ گوشت کھاؤں گا، اور نہ ہی چکنائی کی کوئی چیز ہوگی، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوری پابندی کی ہے، یہاں تک کہ بارشیں شروع ہوئیں۔ جب بارشیں شروع ہوئی ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے، لوگوں نے واپس جانا شروع کیا، اور جب لوگ جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سب نہ نکلنا۔ یہ حکمت عملی دیکھو، میں نے کچھ لوگ مقرر کیے ہیں جو تم لوگوں کو تمہارے اصل ٹھکانوں تک پہنچائیں گے، اور میں نے ان کے ساتھ اطباء بھیجے ہیں، طبیب، حکیم، ڈاکٹر جیسے آپ کہتے ہیں، اور فرمایا ان کا علاج کرنا، راستے میں یہ بیمار ہو جائیں تو ان کا علاج کرنا اور انہیں گھر تک پہنچا کر آنا جہاں سے یہ چلیں، اور موت جو واقع ہوئی تھی اس پہ افسوس کا اظہار فرماتے رہے، اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ کیا کیا عمل ہو رہا ہے۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے دوران خطوط لکھوائے اور کہا خط لکھو باقی صوبوں کو، اور انہیں کہو میری مدد کریں کیونکہ حجاز میں قحط پڑ گیا ہے۔ مدد کرنے والے بھی بہت بڑے لوگ تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو دمشق میں لکھا تو انہوں نے 4,000 اونٹ بھجوائے اور کہا میرے پاس یہی ہے آپ رکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب خلافت جم گئی باقی اگلے سالوں میں 4,000 انہیں واپس درہم بھجوائے، تو انہوں نے کہا امیر المومنین اس کی ضرورت نہیں، یہ تو میں نے اپنے اثر رسوخ سے جو جمع کیے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے سب کچھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رکھو اس مال کو، انہوں نے پھر انکار کر دیا، پھر انہیں لکھا ایک خط تھوڑا سا طویل، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی صورتحال ایک مرتبہ پیش آ گئی تھی، اور پھر میں نے وہی کچھ کیا تھا جو تم نے کیا ہے، اور پھر انہوں نے بھی پیسے مجھے دیے تھے جیسے میں نے تمہیں دیے ہیں، اور پھر میں نے بھی یہی عرض کیا تھا جو تم نے کہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا
کہ عمر جو پیسے بغیر مانگے آ جائیں نا، وہ اللہ کی طرف سے اس کا تحفہ ہے، تو اس تحفے کو قبول کر لو۔ پھر میں نے وہ رکھ لیے تھے۔ تو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ دنیا سے بہت بے رغبت ہو گئے تھے، بہت بے رغبت، اتنے زیادہ دنیا سے ہٹ گئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے لیے جب تشریف لے گئے ہیں یروشلم، تو ایک دن فجر کی نماز پڑھا کر ان کے خیمے میں چلے گئے۔ تو ناشتے کا وقت تھا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے روٹی رکھی، کچھ نمک رکھا، کچھ ایسے، تو فرمایا ابو عبیدہ سب بدل گئے، سب کے خیمے اچھے ہو گئے، کھانے اچھے ہو گئے، اور تم اسی حال میں رہے جس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چھوڑ کے گئے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت میں اسی حالت میں۔ تو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پھر پیسے وہ رکھ لیے، پھر لوگوں میں، غریبوں میں وہ بھی تقسیم کر دی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بصرہ لکھا کہ ہمارے یہاں حالت یہ ہو رہی ہے، اپنے صوبے سے کہو تعاون کریں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا تو انہوں نے 3000 اونٹ غلہ لاد کر بھجوائے شام سے۔ 3000 اونٹوں پہ جو غلہ آیا تھا بہت بڑی مقدار تھی۔ پھر عراق والوں کو لکھا، عراق والوں نے 1000 اونٹ بھجوائے اور کہا انہیں استعمال کریں گوشت کے لیے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو لکھا تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ بھجوائے آٹا لاد کے۔ ان کا حضرت آٹا بہت ہے، آپ استعمال کریں۔ 20 کشتیاں آئیں، کسی جگہ خط لکھا تھا تو مدینہ منورہ تک پہنچنے کا راستہ سمندر کا تھا، 20 کشتیاں آئیں اور ان میں فقط تیل بھیجا گیا کہ آپ اس قحط کو دور کرنے کے لیے استعمال کریں، اور ایک جگہ سے 5000 چادریں بھیجی گئیں کہ المومنین لوگوں کو سردی لگتی ہوگی، آپ چادریں استعمال کر لیں۔ ظاہر ہے کہ بھوک اور فاقے میں ایسی چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ صوبوں کا تعاون تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، اور ظاہر ہے کہ ان صوبوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اثر رسوخ، ان کی معیشت اجازت دیتی تھی، تبھی تو اتنی چیزیں آئی تھیں، تبھی تو اتنا کچھ آیا تھا۔ پورا عالم اسلام گویا ایک جیسا ہو گیا تھا، ہر ایک کو درد تھا کہ مدینہ منورہ میں کیا ہو رہا ہے اور کہاں تک اس کے اثرات پھیل رہے ہیں اور اس قحط کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے جتنے سوالات ہیں کہ خلافت نے عام لوگوں کو کیا دیا، ان کی کیسے زندگیاں گزرتی تھیں، مشکلات میں کیسے تھے، مصائب میں کیسے تھے، یہ سب سے بڑا امتحان تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو ان کی زندگی میں گزرا۔ اور جب لوگ گھروں کو جانا شروع ہوئے تو ایسے خوش تھے، ہنستے تھے، پتہ کرتے تھے اچھا کون کون گیا ہے، کس کس قبیلے سے لوگ آئے تھے، اور اچھا ان کی صحت کا خیال رکھنا، یہ جا رہے ہیں واپس تو کہیں بیمار نہ پڑ جائیں۔ یہ ایک دور کا تھوڑا سا حال ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ پھر بات کریں گے کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے، حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں پبلک کا خیال کیسے رکھا، کہ عوام کی بہتری، عوام کی صلاح، عوام میں کیسے ان کی صحت، ان کی عزت، 5 چیزیں شریعت بنیادی طور پر کہتی ہے کہ ہر آدمی کا حق ہے اور حکومت نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کی جان، اس کا مال، ایسے تھوڑی ہے کہ اچکے ڈاکے ڈالتے پھریں، سنیچنگ ہوتی رہے۔ اس کا نسب، نکاح، باپ دادا، کچھ پتہ ہو نا بچہ کون ہے، نانا نانی وغیرہ وغیرہ، اور اس کا مذہب اور اس کی عقل۔ اگر کوئی مذہب نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ اس لیے جو جس کا مذہب ہے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ عیسائی یہودی ہو جائے اور یہودی مسلمان ہو جائے۔ جو بھی تمہارا مذہب ہے بس اپنے مذہب پہ قائم رہو، اور اس مذہب کے خلاف اگر کوئی چیز ہے تو اسے حکومت کا حق بنتا ہے۔ اور عقل، کہ ایسی چیزیں جو انسانی عقل کو زائل کر دیتی ہیں یہ ہم اپنے ملک میں نہیں چلنے دیں گے۔ کیوں آدمی بے وقوف بنے، کیوں ایسی چیزیں استعمال کریں، کیوں کوئی کسی کو بے وقوف بنائے؟
یہ پانچوں چیزیں ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں رہی ہیں کہ اس کی حفاظت کرنی ہے. یہ اللہ کا اور اس کی خلق کا معاملہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ چیز تھی. ان سوالات میں سے کچھ کا جواب ہو گیا، لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے کہ باقی خلافت راشدہ میں عوام کی بچاؤ، ان کی تحفظ اور ان کے لیے کیا کچھ وہ لوگ کرتے تھے.